سخت سردی کی وجہ سے ماسٹر صاحب صحن میں کانپ رہے تھے اور ان کے پوتے ارد گرد بیٹھ کر ہنس رہے تھے کہ آج رات بڈھا مر جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر ماسٹر صاحب زور و قطار آنسو بہانے لگے اور اگلی صبح بہو سے کہنے لگے، مجھے کوئی گرم چادر دے دیا کرو، رات کو کافی سردی ہوتی ہے۔ بہو بولی، گرم چادر چاہیے تو مزدوری کر کے کماؤ، ورنہ جو روٹی مل رہی ہے اس سے بھی جاؤ گے۔ کچھ دن گزرے تو ماسٹر نے بوریاں سلائی کر کے بستر بنایا اور اوڑھ کر سو رہا تھے اور بچے ہنس رہے تھے کہ اچانک ماسٹر صاحب کا بیٹا گھر آیا تو جب بوری ہٹائی تو اس کی روح کانپ گئی۔ کیا ہوا بڈھے کو کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی تھی، لگتا ہے جیسے کانپ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کے پوتے نے مصنوعی ہمدردی جتاتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا تو وہ سر جھکا کر خاموش بیٹھ گئے۔ سخت قہر آلود سردی تھی اور وہ صحن میں بیٹھے تھے۔ سرد ہوا یوں جسم میں گھس رہی تھی جیسے کسی نے برف کا تیز پھکا ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا ہو۔ وہ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ بوڑھی ہڈیاں اب پہلے جیسی مضبوط نہیں تھیں، ان میں سردی برداشت کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی، مگر زندگی کی سختیوں نے انہیں یہ دن بھی دکھا دیے تھے کہ اتنی شدید سردی میں انہیں کوئی جھونپڑی تک میسر نہیں تھی۔ وہ اسی وسیع گھر کے صحن میں پوری رات گزارنے پر مجبور تھے جہاں کبھی وہ خود بادشاہوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ پوتا پوتی ان کے درد کو سمجھنے کی بجائے روز شام ان کے ارد گرد بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سب نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، اون کی چادریں اوڑھی ہوئی تھی، کسی کو سردی کا احساس تک نہ تھا، مگر ایک وہ تھے جو ایک سیدھے سے پرانے سوٹ میں ٹھٹھراتے رہتے تھے۔ ان کے لاغرور وجود پر سردی ایسے حملہ کرتی تھی جیسے جان بوجھ کر ان کی بے بسی کا مذاق بنا رہی ہو۔ ایک پوتے کی بات سن کر دوسرے بھی قریب آ بیٹھے اور طرح طرح کے جملے کسنے لگے۔ ایک پوتا ہنستے ہوئے بولا، آج دیکھنا یہ بڈھا سردی کی شدت سے مر جائے گا اور صبح آکڑا پڑا ہوگا، اس کا منہ کھلا ہوگا، دانت باہر جھانک رہے ہوں گے۔ پھر وہ خود ہی روک کر ہنس پڑا، کہنے لگا، ارے میں بھی کیا بات کر رہا ہوں، ان کے تو دانت ہی نہیں۔ اس بات پر سارے پوتے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ پورا صحن ان کی ہنسی سے گونج اٹھا، مگر ماسٹر صاحب کے دل میں ایک اور زخم اتر گیا۔ وہ اپنی میلی آنکھوں سے آنسو پوچھتے رہے۔ پوری زندگی محنت مشقت میں گزار دی تھی، کبھی اپنی خواہش پوری نہیں کی تھی، اپنی اولاد کو آرام دینے کے لیے ہر وقت کمر توڑ کام کیا تھا، مگر آج جب بڑھاپا آیا تو انہیں حقارت اور تمسخر کے سوا کچھ نہ ملا۔ رات بھر وہ سردی سے ٹھٹھراتے رہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے رہے، پورا جسم آکڑ گیا تھا۔ گھر کے سب لوگ اپنے اپنے گرم کمروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ صحن کی بتی بجھ رہی اور وہ اندھیرے میں سردی سے لڑتے رہے۔ ان کا وجود کپ کپاتے ہوئے بھی چپ چاپ بیٹھا رہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر نہیں آنے والا تھا۔ اگلی صبح جب بہو صحن میں آئی تو ماسٹر صاحب نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے، کمزور سی آواز میں بولے، بیٹی مجھے کوئی گرم چادر دے دو، رات کو بہت سردی لگتی ہے، میں وہ چادر اوڑھ کر سو جایا کروں گا، سردی کم ہو جائے گی۔ میری بوڑھی ہڈیاں اب یہ موسم برداشت نہیں کر سکتیں۔ بہو نے سختی سے ان کی طرف گھورا اور غصے سے بولی، اگر چادر لینی ہے تو ایک کام کرو، باہر جا کر محنت مزدوری کرو اور اپنی چادر خود خرید کر لاؤ، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زیادہ مانگ شروع کر دی تو ایسا نہ ہو کہ جو روٹی ابھی مل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے، جو مل رہا ہے اسی پر گزارا کرو، ساری زندگی تو میرے میاں نے تمہاری خدمت کی ہے، اب اور کتنا کریں، مجھے اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے یا تمہیں دیکھوں۔ اس کی بات نے ماسٹر صاحب کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بہو سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن دل تو آخر دل ہوتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایک بار محبت سے پوچھ لے، بابا سردی لگ رہی ہے، آ کر اندر سو جائیں، مگر کوئی نہیں کہتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے دھوپ کچھ بہتر نکلنے لگی تھی۔ وہ صبح سویرے صحن میں ایک چھوٹی سی آگ جلا کر ہاتھ تاپتے تھے۔ وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگے تھے،
مگر جب حالات ہی انسان کو روند ڈالیں تو دل کی دیواریں بھی گرنے لگتی ہیں۔ ایک دن ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ پورا دن واپس نہ لوٹے۔ سب کو لگا شاید کسی کے ساتھ ملا ہوگا، مگر شام کو لوٹے تو ان کے ہاتھوں میں بوریوں کا ایک چھوٹا سا گٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے صحن کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن وہ سارا وقت انہی بوریوں کو سلائی کرتے رہے۔ ان کے بوڑھے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ اپنی چھوٹی سی زندگی کے لیے آخری سہارا تیار کر رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ان بوریوں کو جوڑ کر ایک بستر کی شکل دے دی۔ شام تک وہ بستر بن کر تیار ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی نے انہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز دے دی ہو۔ رات کو وہ یہی بستر لے کر صحن کی ایک طرف لیٹ گئے۔ مٹی اور بوریوں کی اس سخت سی تہہ میں بھی انہیں سکون محسوس ہوا، کیونکہ یہ بستر ان کا اپنا تھا، ان کے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، مگر پوتے اور پوتیاں پھر بھی باز نہ آئے۔ وہ اس بستر کو دیکھ کر پہلے ہنسے اور پھر طرح طرح کے مذاق کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، اب بوریوں پر سوئے گا۔ کوئی کہتا اسے کہیں بھی چین نہیں آتا، زندگی کو 4 دن مزید بڑھانے کے لیے کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ برسوں ہو گئے بوڑھے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، مگر مرنے کا دل ہی نہیں کرتا، اس لیے اپنے لیے آرام اور آسائشوں ڈھونڈ رہا ہے۔ مگر ماسٹر صاحب نے کچھ نہ کہا۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ اس بستر نے ان کی راتوں کی اذیت کم کرنی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اب کم دن کی زندگی باقی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن اس قدر اذیت میں نہیں گزار سکتے۔ انسان کو کبھی کبھار خود ہی اپنے لیے آسرا بننا پڑتا ہے، چاہے وہ بوریوں کا بستر ہی کیوں نہ ہو، اپنے لیے خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اندھیرے میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر خون کے رشتوں سے بھی انسان کیا ہی امید رکھے۔ بوریاں سی کر بنایا ہوا بستر کچھ دن ماسٹر صاحب کے لیے سہارا بنا رہا، مگر سردی کی شدت بدستور بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کا لاغر جسم اب ہر صبح پہلے سے زیادہ تھک کر جاگتا تھا۔ سانس پھولتی تھی، چلنے میں بے حد دقت ہوتی تھی، ہاتھ پاؤں اکثر سن ہو جاتے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی آہستہ آہستہ اپنا بستر سے اٹھتے اور ٹھنڈی زمین پر لڑکھڑاتے قدموں سے بیٹھ جاتے۔ ان کے چہرے پر وہ تھکن غالب آنے لگی تھی جو بڑھاپے سے زیادہ بے رخی کی ہوتی ہے۔ گھر کے افراد اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کوئی ان سے پوچھتا تک نہ تھا کہ ساری رات کیسے گزری۔ کھانا اب پہلے سے بھی کم ملنے لگا تھا، کبھی آدھی روٹی ملتی تھی تو کبھی سوکھی، کبھی بچا ہوا سالن تھوڑا سا رکھ دیا جاتا، کبھی صرف پانی میں بھیگی روٹی ان کے آگے رکھ دی جاتی تھی۔ وہ چپ چاپ کھا لیتے تھے، کیونکہ بھوک اور بے عزتی میں اب وہ فرق محسوس نہ کرتے تھے۔ ان کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے، آنکھیں بند کر کے دیر تک سانس لیتے رہتے۔ سردی ان کی ہڈیوں میں گھس کر جیسے جڑ پکڑ چکی تھی۔ نیند پوری نہ ہوتی تھی، کھانا کم ملتا تھا، بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے چہرے پر اب بیمار بوڑھے کی نہیں بلکہ اکیلے انسان کی تھکن نمایاں ہونے لگی تھی۔ 1-2 بار انہوں نے بہو سے کہنے کی کوشش کی کہ بیٹی اگر تھوڑا سا گرم پانی مل جائے تو میں ہاتھ پاؤں دھو لوں، میری طبیعت بہت خراب ہے، شدید بخار ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مگر بہو نے غصے سے کہا اپنی بیماریوں کا تذکرہ مت کیا کرو، گھر میں پہلے ہی بہت کام ہوتا ہے، یہاں کوئی تمہیں دن رات سر پر اٹھا کر نہیں رکھے گا، جو بھی کام ہوتا ہے خود کیا کرو۔ ماسٹر صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب زبان کھلنے سے بھی انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ کچھ دن بعد ان کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ چلتے چلتے رک جاتے، سانس پھول جاتی، سینے میں درد سا اٹھتا، مگر انہیں پھر بھی وہی بوریوں والا بستر ملا تھا اور وہی تھوڑی سی روٹی۔ ایک رات تو وہ روٹی بھی نہ ملی۔ بہو نے سخت لہجے میں کہہ دیا تھا کہ آج بہت کام ہے، ان کے لیے کھانا بنانے کا وقت نہیں۔
ماسٹر صاحب نے رات خالی پیٹ گزار دی۔ اگلی صبح جب بھوک زیادہ لگی تو انہوں نے تھوڑے لرزاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کے قریب جا کر کہا، بیٹی آج ذرا کھانا تھوڑا زیادہ دے دینا، رات کچھ نہیں کھایا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ بہو نے ہاتھ روک کر سخت سرد لہجے میں کہا، اب تم کھانے کی فرمائشیں کرو گے؟ تمہیں لگتا کیا ہے گھر میں کوئی سروس سینٹر کھول کر بیٹھا ہے؟ جو ملا تھا وہی کافی تھا، اگر زیادہ چاہیے تو باہر جا کر مزدوری کرو اور اپنا کھانا خود لے کر آؤ۔ آج سے یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بنے گا، جو بچے گا وہی ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ ماسٹر صاحب دروازے کے پاس کھڑے رہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر جھریوں میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے، مگر جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ فوراً بیٹھ سکیں۔ کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ بیٹھے اور سر دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بھوک تیز تھی، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے، پھر شدت سے کھانسی اٹھنے لگی، گلے میں جلن ہوئی، سانس پھولنے لگا، سرد ہوا ان کے جسم کو یوں کاٹ رہی تھی جیسے کسی نے انہیں بے دردی سے بے نقاب کر کے سردی کے حوالے کر دیا ہو۔ اسی لمحے انہیں اپنی جوانی کی یاد آ گئی، وہ دن جب وہ صبح سے شام تک محنت کرتے تھے، محنت ایسی کہ بدن پسینے سے تر ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پوری رات جاگ کر محنت کرتے تھے، بیٹی کی پڑھائی کے لیے پیسے جمع کرتے تھے، ان کے شوق پورے کرتے تھے، ان کے لیے جوتے خریدتے، اسکول کی فیس دیتے، اسے ہر وہ سہولت دیتے جو ایک باپ دے سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی بیٹے سے ایک کپڑے کی فرمائش تک نہیں کی تھی۔ وہ یاد کرتے گئے کہ کیسے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے زندگی آسان بنائی تھی۔ وہ جوان تھا، طاقتور تھا، تب بھی انہوں نے اس سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا، مگر آج اس بیٹے کو کئی مہینے گزر گئے تھے گھر آئے ہوئے۔ وہ باہر ملازمت کرتا تھا، بیوی کو فون کرتا تھا، بچوں سے بات کر لیتا، کبھی کبھی گھر کے حالات پوچھ لیتا، مگر باپ کا کبھی پوچھا نہیں۔ باپ بیمار ہے یا ٹھیک، باپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، باپ سردی میں ٹھٹھراتا ہے یا گرم کمرے میں۔ کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ بیوی کے ہاتھ باپ کے لیے سلام کہلوا دے۔ ماسٹر صاحب نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ دھوپ صحن میں پھیل رہی تھی، مگر ان کے لیے اس دھوپ میں بھی گرمی نہیں تھی۔ ان کے دل میں صرف ایک درد تھا، وہ درد جو اولاد کی بے رخی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا رہے کہ کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے محنت کی تھی؟ کیا میں نے اسی انجام کے لیے اپنی جوانی قربان کی تھی؟ دن دھیرے دھیرے گزرتا گیا، بھوک نے انہیں اندر تک کھوکھلا کر دیا، ان کی سانس تیز ہونے لگے، آنکھیں بار بار بند ہونے لگی، جسم کا درد بڑھ گیا، ہڈیوں میں جیسے کوئی برچھی چبھی ہوئی تھی، مگر کھانا پھر بھی نہ ملا۔ بچے کھیلتے رہے، بہو کاموں میں مصروف رہی، کسی کو ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ صحن میں پڑا بوڑھا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ رات جب اتری تو ماسٹر صاحب کے جسم میں لرزہ بڑھ گیا، بھوک اور سردی نے انہیں ایک ساتھ گھیرا ہوا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بولے، اے رب کریم، کیا انسان کی قدر صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ جوان ہو، جب وہ کما سکتا ہو، جب وہ دوسروں کے کام آ سکتا ہو؟ بڑھاپا آ کر سب رشتے کیوں توڑ دیتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بوریوں کا بستر کھینچا اور اس پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر جسم اٹھ نہ سکا۔ آدھے راستے میں وہی لڑکھڑا کر گر پڑے۔ انہیں لگا شاید آج کی رات ان کے لیے بہت بھاری ہے، مگر پھر بھی وہ بستر تک پہنچ گئے اور آہستہ سے لیٹ گئے۔ آنکھیں بند کرتے ہی پھر بیٹے کا چہرہ یاد آیا، اور دن یاد آئے جب وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے تھے، جب وہ اس کے لیے خوبصورت مستقبل کی امیدیں باندھتے تھے۔ مگر آج وہی بیٹا کہیں دور تھا، ایک فون کال بھی نہیں کی تھی، الٹا اس کی اولاد ماسٹر صاحب کا ہی مذاق اڑاتی تھی۔ پوتوں کو ماسٹر صاحب کی باپ کے لیے کی گئی محنت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اتنی سی بات سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ جتنی محنت ان کا باپ ان کے لیے کرتا ہے، ماسٹر صاحب نے بھی انہیں اپنے بیٹے کے لیے اتنی ہی محنت کی ہوگی۔
اتنی ہی مشکلات سے اٹھا کر پالا ہوگا جتنی ان کا باپ ان کے لیے اٹھا رہا تھا۔ ایک رات ماسٹر صاحب اسی طرح بستر پر سو رہے تھے۔ بوریوں کا بستر بھی ایک طرف سے پھٹ گیا تھا اور وہاں سے سردی مزید ماسٹر صاحب کی ہڈیوں میں گھسنے لگی تھی۔ پوتے پوتیاں ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پوتے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر منہ کھلا کر رہ گیا۔ چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ہلکاتے ہوئے کہا کہ آپ کب آئے؟ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کا باپ یعنی ماسٹر جی کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اندر بھی آنے دو گے یا سارے سوال یہیں پر کر لو گے؟ جلدی میں تمہیں بتا نہیں سکا، اب اتنی رات ہو گئی ہے، بے حد سردی لگ رہی ہے، راستہ چھوڑو اور مجھے اندر تو آنے دو۔ باپ نے جب یہ کہا تو مجبوراً اسے راستے سے ہٹنا پڑا۔ ماسٹر صاحب کے باقی تینوں پوتوں کو خبر نہیں ہو سکی تھی کہ باپ گھر آ چکا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے دادا کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے، جبکہ ماسٹر صاحب بے حرکت بستر میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے مذاق کے جواب میں اب تو رو بھی نہیں رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے نے آگے بڑھ کر اپنی اولاد کی ایسی حرکتیں دیکھی تو تجسس میں پڑ گیا کہ آخر یہاں بستر میں کون لیٹا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اور یہاں پر کون ہے؟ تب سارے بیٹے منہ کھلائے اور ہڑبڑی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بیٹے نے ماسٹر صاحب کے بیٹے کو اندر لے جانے کی کوشش کی، مگر اس نے بوریوں کے بستر سے بوری ہٹا کر دیکھا تو بالکل ہی ساختہ زدہ سا رہ گیا۔ بوریوں کے بستر میں سخت خون کو جما دینے والی سردی میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کا باپ لیٹا ہوا تھا۔ وہی باپ جن کا قرضہ اگر وہ ساری زندگی انہیں ننگے پاؤں کندھوں پر اٹھا کر چل لیتا ہے تب بھی انہیں اتار نہیں سکتا۔ وہ باپ جس نے اپنا منہ کا نوالا بھی اسے دیا تھا، آج وہ کس قدر کم تر زندگی میں گزار رہا تھا۔ اتنی سخت سردی میں برآمدے میں اسے جگہ بھی نہیں ملی تھی۔ صحن میں پڑا ہوا تھا اور بوریوں کا بستر لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہی باپ تھا جس نے اچھے سے اچھا پہنایا تھا اور اچھے سے اچھے کھلایا تھا، بھلے اپنے پیٹ میں کچھ ہوتا یا نہ ہوتا۔ اس کی ضرورت کے علاوہ ہر خواہش کو بھی پورا کیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو دیا، کڑی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے ماسٹر صاحب کے نزیف وجود کو بازو میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں لے جا کر ماسٹر صاحب کو بستر پر لٹایا۔ بیوی بھی اٹھ گئی تھی اور منہ کھلا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب شوہر کو وضاحت کیسے دے گی۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھا اور اسے فوراً کمرے سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے ماسٹر صاحب کو گرم بستر میں لٹایا اور پاس ہی ہیٹر چلا دیا تھا۔ پھر اپنے ڈاکٹر دوست کو فون کیا جو اسی محلے میں رہتا تھا۔ وہ فوراً آ گیا۔ اس نے ماسٹر صاحب کی حالت چیک کی تو انتہائی نازک تھی۔ بھوک اور شدید سردی نے انہیں بالکل بے جان کر دیا تھا۔ علاج فوراً شروع کر دیا گیا۔ انہیں دودھ پلایا گیا اور تھوڑی بہت دوا کھلانے کے بعد آرام کے لیے لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر دوست نے ماسٹر صاحب کے بیٹے کو سخت ڈانٹ پلائی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماسٹر صاحب کا بیٹا کمرے سے نکلا اور بیوی بچوں کو ہر کمرے سے باہر نکال کر ایک ایک کر کے سارے کمروں کو تالا لگا دیا۔ پھر انہیں صحن میں کھڑا کر کے بولا، مجھے کوئی بھی اندر جاتا ہوا نظر نہ آئے۔ خبردار اگر یہاں ہیٹر جلانے کی کوشش کی گئی اور یہ جو گرم کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی اتار دو۔ بیوی اور بچے بہت خوف زدہ تھے مگر بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے گرم کپڑے اتار کر ماسٹر صاحب کے بیٹے کے حوالے کیے اور خود پوری رات سردی میں صحن میں ٹھٹھراتے رہے۔ اب انہیں ماسٹر صاحب کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کے لیے ان کی معافی ملنا ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح ماسٹر صاحب کے بیٹے نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو گھر سے نکال رہا ہے۔ جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ جب وہ اس کے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھ سکے تو وہ بھی ان کا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے بیوی بچوں سے منہ موڑ لیا اور رات دن باپ کی خدمت میں لگا رہا۔ جب ماسٹر صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی اور وہ بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے بیٹے سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو واپس گھر لے آئے۔
بیوی اپنے بچوں سمیت میکے میں رہ رہی تھی، جہاں وہ بھابھیوں کے تانے سن سن کر پریشان رہتی تھی۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا لینے تو گیا، مگر اس نے بیوی سے بات تک نہ کی۔ کچھ ہی دن بعد ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد کے ساتھ اپنی اولاد کے ایسے سلوک کا صدمہ بیٹے کے دل سے کم نہ ہوا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے بیوی بچوں سے قطع تعلق کر لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ ماسٹر صاحب کے بچے وقت سے پہلے ہی محنت مزدوری پر لگ گئے۔ پیٹ پالنے کے لیے انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ ماسٹر صاحب کی بہو فالج کا شکار ہو گئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ بہو گھر لانے سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی اچھی بہو نہیں رہی۔ اسے یقین تھا کہ جو بوئے گی وہی کاٹے گی۔ اس نے اپنے سسر کے ساتھ کیے گئے سلوک پر سخت پچھتاوا تھا۔ کاش وہ اپنے شوہر کو ابا جی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی بجائے صرف سچ بتا دیتی کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب اسے اپنے کہے گئے ہر جھوٹ کی سزا سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ماسٹر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بزرگوں کی قدر وقت پر کر لیں، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ جیسے ماسٹر صاحب کی بہو کے ساتھ ہوا، ویسے ہی غلطی کرنے والا بھی انجام کو پہنچتے ہیں۔ اپنے بزرگ اگر کبھی تلخ بھی ہو جائیں تو دل بڑا رکھیں، کیونکہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمیں سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے گو سے اللہ حافظ۔